السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان کرکٹ میں ان دنوں ایک مرتبہ سے پھر کرپشن کی باتیں سر عام ہیں، زبان زد عام ہیں۔ پاکستان کے دو کھلاڑی پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ہی روز وطن واپس بھجوا دیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ بنتی ہے ان کے مشکوک افراد سے اور بکیز سے رابطے۔ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف رابطے تھے، لیکن مصدقہ ذرائع یہ تصدیق بھی کرتے ہیں کہ یہ رابطے پلس تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کی ہم بات کریں تو اس دن سے لے کر آج تک پی سی بی کی طرف سے بڑے واضح انداز میں اور مضبوط انداز میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ان کھلاڑیوں کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے خلاف بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ جب یہ کھلاڑی واپس آتے ہیں تو ان کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے ان کے بیانات لیے جاتے ہیں، اور جب چارج شیٹ کے جواب میں 14 روز کے اندر ان کھلاڑیوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جواب جمع کروانا ہے، جواب داخل کروانا ہے، تو وہ الزامات کی صحت سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک نیا کیس شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اتنے ٹھوس شواہد موجود تھے یا ہیں تو پھر کھلاڑی اس سے کس طرح سے انکار کر سکتا ہے، اور کیا ایک مرتبہ پھر یہ ایک سیاسی مسئلہ بننے جا رہا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 رکنی ٹریبیونل بھی قائم کیا ہے، ایک سابق جج صاحب کی معزز جج صاحب کی سربراہی میں، اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین جنرل توقیر ضیاء صاحب بھی شامل ہیں۔ کھلاڑیوں کا انکار کر دینا، ٹریبیونل کا قائم ہو جانا، اور پھر تازہ ترین اطلاعات جو کہ گزشتہ 24-48 گھنٹے کی پیش رفت ہیں، اس میں یہ ہیں کہ شاہزیب حسن اور محمد عرفان کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ محمد عرفان کو ممکنہ 31 کھلاڑیوں میں دورہ ویسٹ انڈیز کا جو کیمپ لگایا گیا ہے، اسی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ اب تک انہیں کلین چٹ نہیں مل سکی۔ جب ہم اس کلین چٹ کی بات کرتے ہیں اور اگر وہ اس کیمپ میں اس بنیاد پر شامل نہیں کیے گئے تو پھر وہ پی ایس ایل کیوں کھیل گئے ان تمام الزامات کے بعد جن کی بنیاد پر شرجیل اور خالد لطیف کو وطن واپس بھجوایا گیا تھا۔ اب ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے، پھر حکومت پاکستان بھی اس میں کود پڑی ہے۔ ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کو بھی ایک رپورٹ بھجوائی ہے اور غالباً حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے کر اس کا سدباب کیا جائے، تحقیقات کی جائیں۔ لیکن اس حکومت کے کیا کہنے جس کا اپنا آئی پی سی منسٹر یہ کہتا ہے کہ کھلاڑیوں نے 2 ڈاٹ بال ہی کھیلے ہیں، کوئی قتل تو نہیں کیا۔ تو اگر یہ 2 کھلاڑی یا اسپاٹ فکسنگ کیس کے اوپر حکومت پاکستان اتنی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے تو اس کو ان مشکوک کھلاڑیوں میں اپنے کیا اس آئی پی سی منسٹر کو شامل نہیں کر دینا چاہیے جو اس کو ہوا دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے؟ پاکستان کی کرکٹ میں فکسنگ کو نئی بات نہیں ہے، اس کو ہم اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور کیا ہم اس کو ختم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب پاکستان کے کھلاڑی مسلسل بین الاقوامی سطح پر اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، ایسے رابطے ان کے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف کھلاڑیوں کا اپنا کریئر خراب ہوتا ہے، پاکستان کی کرکٹ کی نیک نامی پر حرف آتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام اس کی ساکھ پر اس کی ساکھ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے؟ کیا پاکستان کے نچلی سطح کی کرکٹ صاف ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کھلاڑی انٹرنیشنل کرکٹ میں جائے اور وہیں پر وہ چیزیں سیکھتا ہے اور وہیں پر وہ چند دنوں میں ہی وہ لوگوں کے ساتھ اتنے رابطوں میں چلا جاتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں بھی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا اس کو کوئی نہ اس کا ملال رہتا ہے، نہ کوئی ڈر اور خوف رہتا ہے؟ تو ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا، ماضی کے لوگوں کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا، یا پھر ہمیں کارپیٹ کے نیچے چیزیں کرتے چلے جانا چاہیے؟ اس کا پیش منظر کیا ہو سکتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے حالات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں؟ ان تمام موضوعات پر کرپشن کیوں ہے، اور صرف کرکٹ کی کرپشن کے اوپر اتنی بات کی جاتی ہے، یا پھر یہ پورے ملک میں ان دنوں جو کرپشن کے حوالے سے ہم اپنے اشرافیہ کی جو کیسز اور جو ان کی باتیں سنتے ہیں، یہ سارا ایک
ہمارا رواج بن گیا ہے اور کوئی اس سے نکلنے کو تیار نہیں یا کوئی نکالنے کو تیار نہیں. لوگ اس میں جاتے ضرور ہیں لیکن باہر آنے والوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی باہر بھی آ رہا ہے. ان تمام موضوعات پر اور بالخصوص کرکٹ کرپشن کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ہیں ہم آج بھی انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا آخری آئینی چیئرمین کرتے ہیں خالد محمود صاحب. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. خالد صاحب، ناصر جمشید برطانیہ میں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں، شرجیل خالد یہاں پر ہوئے ہیں، دوبارہ ہوں گے، وہ ٹریبیونل میں چلے گئے. محمد عرفان اور شہزیب حسن کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اینٹی کرپشن یونٹ بلا رہا ہے. آپ اور ایک ٹریبیونل پاکستان کرکٹ بورڈ نے قائم کر دیا ہے. آپ مجموعی طور پر اس کیس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ راشد لطیف کا بیان بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ مٹھی بند ہے تو بند ہی رہنے دیں. اس کا ایک پہلو لوگ یہ لے رہے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لیا جائے. آپ نے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں چھیڑے ہیں، اور لیکن میں اس میں سے سب سے اہم بات جو ہے اس کو لوں گا کہ اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے اور کرپشن کو کرکٹ میں کم از کم کیسے ختم کیا جائے، اور اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم کیسے کیا جائے. کیا یہ ختم کیا جا سکتا ہے یا ختم نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا بڑا واضح سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ختم کیا جا سکتا ہے اگر کرکٹ بورڈ، ہماری حکومت، ہماری سوسائٹی، یہ سب لوگ چاہیں تو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں. ٹھیک. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب 90 کی دہائی میں یہ معاملہ بہت ہی سنگین صورت اختیار کر چکا تھا، اور جس کے نتیجے میں ٹیم کا شیرازہ بھی بکھرا ہوا تھا کیونکہ کئی سینئر کھلاڑی ٹیم سے باہر تھے. اور عجیب صورتحال تھی اس وقت کے کرکٹ بورڈ کی کہ میڈیا سوال کرتا تھا کہ جی وسیم اکرم کیوں نہیں کھیل رہا، فلانا کیوں نہیں کھیل رہا، اور کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اندرون خانہ ان کی سوچ یہی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں ملوث ہیں اس لیے ان کو نہ کھلایا جائے. تو اس طریقے سے کسی کو باہر رکھنا ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ جو ورلڈ کلاس پلیئرز ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کی تحقیقات کی جائے. اس کے بارے میں خط لکھا گیا. ماجد خان جو ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو تھے انہوں نے خط لکھا، لیکن وہ خط پچھلے 6-7 مہینے سے صرف لکھا ہوا تھا، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا تھا. یہ میرے آنے سے پہلے خط تحریر کیا گیا. یہ خط کس کو لکھا گیا جی؟ صدر پاکستان کو جو پیٹرن تھے. ٹھیک ہے جی. کرکٹ بورڈ کے. جب میرے علم میں یہ بات آئی، خط لکھ دیا گیا لیکن جواب کوئی نہیں آیا. نہیں، کوئی جواب تو کہاں آنا تھا، عمل ہی کچھ نہیں ہوا. یہ حکومتی سنجیدگی کا یہ عالم تھا. تو میرے علم میں جب یہ بات آئی تو پھر میں نے ذاتی طور پہ اس میں کوشش کی. صدر پاکستان یعنی جو سرپرست تھے کرکٹ سے، ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پہ فوری عمل ہونا چاہیے اور اس پہ تحقیقات ہونا چاہیے. جس کے نتیجے میں وہ تحقیقات ہوئی اور ملک قیوم کمیشن بنا. وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو معلوم ہے. اس میں مزید اگر اس وقت آپ کو یاد ہے کہ بڑے اہم دورے سامنے تھے ہمارے. ہندوستان کا دورہ تھا جو بڑا اہم ہوتا ہے ہمیشہ، پھر اس کے بعد 99 میں ورلڈ کپ تھا یہ. تو اس وقت ایک تفصیلی جو تحقیقات ہے گراؤنڈ لیول پہ، وہ موقع کوئی نہیں تھا، اس وقت نہیں ہو سکتی تھی. لہذا جو کچھ ہمارے پاس مواد تھا، جو چیزیں موجود تھیں، وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوئیں، کھلاڑی بھی پیش ہوئے. تو جج صاحب کے سامنے سارے الزامات آئے، انہوں نے ان کو چھان بین کی، جس کے نتیجے میں 2 کھلاڑیوں کی انہوں نے بین کا فیصلہ، یہ سفارش کی. جو تحقیقاتی اس طرح کی کمیشن ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کی سفارش ہوتی ہے. 2 سفارش وہ کی، اور 4-5 کھلاڑی جو سب کے نام ان میں موجود تھے، بڑے آؤٹسٹینڈنگ سارے کرکٹرز، ان کے بارے میں چونکہ الزامات سنگین تھے، لیکن جو لیول آف پروف جس طرح کا اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا تھا. مطلب یہ تھا کہ الزام ہے، جس کے خلاف الزام ہے وہ انکار کرتا ہے، مزید کوئی ایسی شہادت نہیں مل رہی جو اس کو سبسٹینشیٹ کیا جا سکے. ٹھیک. چونکہ سنگین الزامات تھے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کم از کم کرکٹ میں اہم ذمہ داریاں نہ دی جائیں، علیحدہ رکھا جائے. اب اگر جتنا کچھ ہمارے ہاتھ آیا تھا اس پہ ہی عمل کر دیا جاتا تو ایک میسج چلا جاتا.
लोगों को पता चलता खिलाड़ियों को कि भाई ये अहम चीज़ है, इस किस्म की हरकत करने का नतीजा निकलेगा, नुकसान होगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अगर आप देखें तो जिनको अलहदा रखने का कहा गया था उन्हीं को ही बार बार तमाम ओहदे दिए जाते रहे, अक्सर व बेशतर। ठीक है। तो उससे क्या पैगाम मिलता है? पैगाम ये मिलता है कि किसी को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है इस सारे मामले में, वरना तो इसको सीरियसली लिया जाता और उसके बाद मज़ीद तहकीकात भी की जा सकती। ये तो है क्रिकेट की सूरत हाल। अब मैंने अपनी जवाब में कहा है कि जब अगर आपकी हुकूमत चाहे, आपका मुआशरा चाहे, यानी आपकी सोसाइटी चाहे, और ये चीज़ें कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ खालिद साहब जी, सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड ना चाहे? क्रिकेट बोर्ड आगाज़ कर सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड क्यों ना चाहे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड क्यों चाहे जब और कोई भी नहीं चाह रहा? ये सवाल पैदा होता है कि हर तरफ एक करप्शन इशू ना समझा जाए। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप टॉप पे चले जाएं, ऊपर की सतह पे देखें, पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत जिसको अहम ओहदा मिला हो, अहम ओहदे से मुराद वज़ीर आज़म, सदर या इस तरह के ओहदे जिसमें हाथ मारने की गुंजाइश होती है जी, मुझे नज़र नहीं आता कि किसी का भी दामन साफ हो, सब दागदार है। बल्कि इस हद तक कि हमारी जो बड़ी दो सियासी जमातें हैं इस मुल्क में, दोनों के जो सरबराहान हैं उनके बारे में इतने शदीद इल्ज़ामात हैं, सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है बल्कि अदालतों में सारे मुकदमात गए हुए हैं सारे। और जिस मुल्क में इस वक्त भी आपकी आला अदालत एक करप्शन के इशू पे केस सुन चुकी हो और जिसका फ़ैसला महफूज है अभी तक, और जिसमें हर तरह के इल्ज़ामात लगे हों, लेकिन किसी को उस पर कोई ज़्यादा तशवीश नहीं है। आप देखेंगे कि जिस जमात के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं उसके लोग बड़े बढ़ चढ़ के उसको डिफेंड कर रहे हैं और उसको ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। तो ये जब सूरत हाल हो, और फिर उससे नीचे आ जाएं, कोई शोबा ले लें, चाहे सरकारी अफसरान का शोबा ले लें, चाहे कारोबारी लोगों का शोबा ले लें, चाहे दूसरे कोई लें, वहाँ पे हर तरह के चीज़ मौजूद। तो खालिद साहब ये जो आर्गुमेंट है इससे हम जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिकेट करप्शन? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ कि जब कैफियत ये हो कि हर तरफ करप्शन हो और उसके बावजूद लोग इलेक्शन भी लड़ें और उसके बावजूद लोग वोट भी ले लें, तो फिर आप मुझे बताइए कि वो कोई इशू रह जाता है सर? अच्छा, बहसीत चेयरमैन जब आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, जो चीज़ें आपके सामने आई, आपकी सारी ज़िंदगी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में और इंतजामी मामलात में टॉप लेवल के गुजरी है, आपको वो जस्टिस कयूम कमीशन को एक तरफ रख दें, क्रिकेटिंग जो सेंस है आपकी वो क्या कहती है कि उस वक्त भी आपको लगा कि वाकई गड़बड़ है पाकिस्तान के क्रिकेट में? अगर मजबूत या ठोस शवाहिद नहीं है, वाकयाती शहादतें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ थी। देखिए, मेरे ज़माने में ख़ास तौर पे जब मैं चेयरमैन था, वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वो तो मेरी अकल से बिल्कुल बाहर मामला था। यानी उस वक्त की जो पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत तरीन टीम थी मेरे ख्याल में, और फाइनल तक गई जी फाइनल तक गई। हाँ। वो 2 दफ़ा टीम फाइनल में गई है, एक दफ़ा इमरान 92 की टीम, वो जीत गया, और ये टीम जो हारी, और ये टीम उससे ज़्यादा बहुत बेहतर टीम थी। ये इमरान ने भी मुझे एक दफ़ा कहा कि वो टीम बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ऐसी टीम अपने जो टूर्नामेंट की कमज़ोर तरीन टीम से अगर हारती है तो ज़ाहिर कान तो खड़े होंगे। बहुत ही यानी अफसोसनाक वो शिकस्त थी। उसकी कई क्रिकेटिंग एक्सप्लेनेशन मुझे दी गई कई तरफ से, लेकिन मैं उनको तस्लीम नहीं करता। ठीक है। और इसीलिए मैं इस मैच को मशकूक भी कहता हूँ, और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो उसके बाद फारिग हो गया था उस वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन मुझे खुशी हुई कि उसकी इंक्वायरी का हुक्म हुआ, और इंक्वायरी हुई। जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी जो थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के गालिबन जज थे, उन्होंने की इंक्वायरी, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। कोई बंदा यहाँ सच तो बोलता ही नहीं, कोई बयान कुछ करता ही नहीं, तो वो चीज़ वहाँ। अच्छा, भंडारी साहब का कमीशन बनता है, इजाज़ यूसुफ का कमीशन बनता है, मलिक कयूम का कमीशन बनता है, ये सारे कमीशन जितने भी बने आज तक पाकिस्तान के क्रिकेट में, इससे पहले जितनी भी इंक्वायरियाँ हुई हों, आपको लगता है कि किसी का कोई 1% भी फ़ायदा पाकिस्तान के क्रिकेट को हुआ है, माँ सिवाय इसके कि हम बदनाम ही हुए? नहीं, बदनाम नहीं हुए।
جو ملک قیوم کمیشن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت فائدے کی بات تھی. اس میں کچھ بڑے آگے انہوں نے یہ پیش رفت کی کہ کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی. اب اس سفارش پہ اگر عمل نہ ہو اور بار بار آپ کہتے جائیں یا سوچیں یہ کہ اس کمیشن سے فائدہ کوئی نہیں ہوا، تو اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا. دیکھیے یہ جو میچ فکسنگ ہے، یہ تمام ملکوں میں یا اکثر ملکوں میں، کرکٹ کھیلنے والے ملکوں میں یہ وبا موجود تھی. اس زمانے میں ہندوستان میں بہت زیادہ تھی، جنوبی افریقہ میں بہت زیادہ تھی، اینسی کرونیا اور اس طرح کے لوگ اس میں تھے. پھر آسٹریلیا کے 2 کھلاڑی جو تھے، مارک واہ تھے اور شین وان، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں بک میکر سے اور ان کو کرکٹ وکٹ اور موسم کے بارے میں اطلاعات دی ہیں. بہرحال اس حد تک وہ مان گئے تھے، اگر مزید آگے بڑھتے تو شاید، اور یہ بھی انہوں نے دبانے کی کوشش کی، یہ بعد میں آگے. لیکن ایک بات دیکھیں کہ ان سب ملکوں میں یہ الزامات ہوئے، کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی، لیکن اب جو ہے اس صدی میں اور پچھلے 15 سالوں میں ان ملکوں میں کوئی ایسی خبر وہاں سے نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ یا وہ چیز ختم ہو چکی ہے یا اس حد تک دب چکی ہے کہ وہ اخبار کی خبر نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، سوائے پاکستان کے، جس میں یکے بعد دیگرے اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں. 2010 میں اسپاٹ فکسنگ ہوئی اور اب جو معلوم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں نے جس طرح بھی کچھ کیا، کوئی ایسا بندوبست کیا کہ وہاں پہ اب یہ صورتحال دکھائی نہیں دیتی. جبکہ پاکستان میں ہم نے چونکہ کچھ بھی نہیں کیا، کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی، پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ آسٹریلیا کا نام آیا، انڈیا کا نام آیا، جنوبی افریقہ کا نام آیا، ان کے کھلاڑی بین ہوئے، انہوں نے تسلیم کیا، ان کو سزائیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد اس شدت کے ساتھ وہاں پر نہ وہ چیز ہوئی، نہ ان کے کھلاڑی اس میں ملوث پائے گئے. لیکن پاکستان کے کھلاڑی بار بار اس عمل کا اظہار کرتے ہیں جو کہ سب کے لیے نظریں جھکنے کا باعث بنتا ہے. ناظرین، پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا، اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر جواب لیں گے خالد صاحب سے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا. پس پردہ لوگ ان کے پیچھے ہیں، یا کھلاڑی بہت زیادہ طاقتور ہیں، یا یہ جو معاشرے کی بات کرتے ہیں سوسائٹی کی، کہ سوسائٹی کو بھی اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے ان کے خیال میں؟ ان کے پاس معلومات بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے قریبی چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں ساری کی ساری، ہو کیوں نہیں سکا؟ اس پر بات کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ کرپشن، اور خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ. خالد صاحب، پاکستان میں کیوں بار بار ہوا؟ کیا پاکستان کے اداروں کی کمزوری ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمزوری ہے، یا پھر کھلاڑیوں کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ مجبور کر دیتے ہیں سب کو کہ ان کی حمایت کی جائے؟ سب سے پہلے تو وہی بات جس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن ایشو نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیاستدان ملوث ہوتے ہیں، سنگین الزامات لگتے ہیں اور اس کے بعد ووٹ لے کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. اگر عوام میں کرپشن ایشو ہو تو ایسے لوگوں کو ووٹ نہ ملے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کی کمزوری جو ہے وہ بھی آیا ہے. کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے جو سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، سارے ادارے، متعلقہ ادارے پیش ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس حد تک بھی ریمارکس آئے ہیں کہ نیب آج سے انتقال کر چکا ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے. ایف آئی اے ہے، دوسرے ادارے، تو کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا. رہ گئی کرکٹ بورڈ کی بات. اب ہم کرکٹ اسپیسیفک بات کریں گے. باقی ملکوں میں کرکٹ کا جو نظام ہے اور کرکٹ جو بورڈ ہیں وہ بڑے مستحکم ہیں. وہ ایک روایات کے تحت، ایک اپنے قاعدے قانون کے تحت وہ کرکٹ بورڈ کام کرتے ہیں. وہاں پہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تجربے کے بغیر کوئی اوپر نہیں پہنچتا. گریجویٹ کرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں. پہلے کلب کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں لوگ، پھر علاقائی کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، پھر وہ قومی سطح پر لوگ آتے ہیں. ان کو کرکٹ کا تجربہ ہوتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سیاسی بنیادوں پر تقرریاں، تعیناتیاں نہیں ہوتی. ہندوستان کا کرکٹ بورڈ ہی لے لیں، کلب کرکٹ، اس کے بعد اسٹیٹ لیول کی کرکٹ، اور اس کے بعد ان کا روٹیشن سسٹم ہے. کبھی بنگال کی باری آتی ہے، کبھی پنجاب کی باری آتی ہے، کبھی ساؤتھ میں کسی علاقے کی باری آتی ہے. تو وہ ایک بڑے منظم. اس میں چونکہ سیاسی بنیادوں پہ تقرریاں نہیں ہوتی، لہذا کرکٹ بورڈ اتنا انسیکیور اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا
اوپر کے جو عہدیدار ہیں جتنا کہ ہمارے ملک میں محسوس کرتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد ایک صاحب بنائے گئے تھے کرکٹ بورڈ کے سربراہ، ان کا نام تھا مجیب الرحمان۔ مجیب الرحمان صاحب کی صرف جو کلیم تھا کرکٹ بورڈ کا سربراہ بننے کا وہ یہ تھا کہ ان کے بھائی سیف الرحمان صاحب جو تھے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیل اس زمانے کے انچارج تھے اور بہت طاقتور سمجھے جاتے تھے، ان کے بڑے تعلقات تھے اس وقت کے حکومت سے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو سربراہ بنایا۔ ان بھائی صاحب نے جو ایک چیز کی، چونکہ اب بن گئے تھے تو چاہتے تھے کہ کسی طرح کوئی معجزے دکھائیں، کوئی ٹیم بڑے زبردست کارنامے کریں۔ انہوں نے ملک قیوم کمیشن کی جو بھی سفارشات تھیں ان سے آغاز ہوا، انہوں نے تمام کسی چیز کو بھی توجہ کے لائق نہیں سمجھا۔ جن کھلاڑیوں کے بارے میں سوال، آپ کے خیال میں مجیب الرحمان اس بنیاد کے ذمہ دار ہیں؟ آغاز ان سے ہوا، جس روایت کو ان کے جو بعد آنے والے لوگ تھے جتنے، انہوں نے جاری رکھا، کیونکہ تمام کی تقرریاں جو تھیں اسی انداز میں ہوئی تھی ساری۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جس کو اپنی پوزیشن ہی کوئی مضبوط نظر نہ آتی ہو، وہ کوشش یہ کرے گا کہ کم از کم ٹیم کو اس انداز میں وہ کھلائے کہ نتائج اچھے ہوں اور اس کی جو کرسی جو ہے وہ بچی رہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑی وجہ جو تھی ایک مضبوط فیصلے، ایک مشکل فیصلے کرنے میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ تمام جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے کرکٹ بورڈ کی، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان پاپولر ڈیسیژن نہ ہم کر جائیں، کوئی ایسی چیز نہ کر جائیں جس سے ٹیم کمزور ہو جائے، اور ٹیم اچھا کھیلے گی تو لوگ واہ واہ کریں گے، اور یہ کام پہلی ساری سب سے اہم یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، پھر اسی میں اداروں کا رول آتا ہے۔ اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں 2010 کے اسپاٹ فکسنگ کی۔ میری زبانی گواہیوں سے بات کچھ نہیں بنتی۔ وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس معاملہ گیا، انہوں نے کس انداز میں تحقیق کی، تفتیش کی، تمام کمپیوٹر کھنگالے، تمام ان کے ٹیلی فون جو تھے وہ دیکھے، کہاں کہاں کال ہوئی، کس کس سے ملاقات ہوئی، ایک ڈاکیومنٹری دستاویزی ثبوت ان کے پاس آ گئے۔ پھر اس کی بنیاد پہ انہوں نے کراس انٹیروگیٹ کیا کھلاڑیوں کو، سوال جا پوچھے، اور وہاں پہ ان کے سچ جھوٹ ان کے سامنے آ گئے۔ اس ساری تحقیقات کو انہوں نے عدالت کے سامنے پیش کیا اور ان کو سزا دلوائی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی اس قسم کی تحقیق کرنے کا نہ کوئی ادارہ اہل ہے، نہ آج تک کسی نے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس میں اداروں کا رول بڑا اہم ہے اگر وہ یہ چیزیں کریں۔ خالد صاحب، ہم کوئی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ میرا تو خیال ہے پتھر کے دور میں ہی رہ رہی ہیں، مجھے بتائیں۔ مطلب اگر برطانیہ میں کھلاڑیوں کے فرانزک ریکارڈ نکل سکتے ہیں، ان کا تو یہاں موبائل بھی نکلنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کوئی نکلوا کرتا۔ سکتے۔ اگلی بات آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا کھلاڑی اتنے طاقتور ہیں، یہ وہ ظاہر ہے جب کرکٹ بورڈ کمزور ہوگا تو کھلاڑی طاقتور ہوں گے، کھلاڑی طاقتور ہو جائیں گے، پھر سفارشیں بھی آنی شروع ہو جائیں گی، پھر اوپر سے سیاسی دباؤ بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو دو کھلاڑی ابھی جن کا معاملہ سنا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے معاملات ہوں گے؟ وہاں سے ان کے جو حمایتی، ان کے چاہنے والے ظاہر بے شمار ہیں، تو وہ وہاں سے بیانات بھی دے رہے ہیں، ان کے حق میں بات بھی کر رہے ہیں۔ ریاض پیرزادہ صاحب نے بھی کوئی بیان دیا ہے؟ جی، ریاض پیرزادہ صاحب کا بیان تو بہت دلچسپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 ڈاٹ بال ہی کھیل دیا ہے، کون سا کوئی قتل کر دیا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھیں یہ وہ بات جو ہے وہ میری بات کی تائید ہی ہو رہی ہے نا، کہ ان کی نظر میں یہ کوئی خاص اتنا اہم ایشو ہے ہی کوئی نہیں۔ ملک کو بیچ لینا، ملک کو بدنام کر دینا، کرکٹ کے کھیل کو بدنام کر دینا، اس کی کوئی ان کی نظر میں اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ جب تمام چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ویسے بڑے تباہ کن اثرات ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی نام سن رہا ہوں اس سارے کیس میں کہ اگر یہ تفتیش آگے چلتی ہے اور ان کھلاڑیوں کے بھی نام آ جاتے ہیں تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے صورتحال۔ اچھا خالد صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 99 والے میچ کی آپ بات کرتے ہیں، بحیثیت چیئرمین آپ کی کسی کھلاڑی سے بات چیت ہوئی کہ اصل مسئلہ کیا ہوا اور ہم کیوں اور کیسے ہار گئے، اور آپ کو کیوں خدشہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ میچ مشکوک تھا؟ جی، تمام کھلاڑیوں سے میں اس وقت انگلینڈ میں نہیں تھا، میں تو پاکستان میں تھا۔ میں بعد میں گیا جب فائنل کے قریب پہنچے تھے، اس وقت گیا تھا۔ تو میں نے تمام لوگوں سے پوچھا، اور اس وقت اس ٹیم کے مینیجر جو تھے، 2 ساتھ ان کے آفیشل تھے، میری نظر میں ان دونوں سے بہتر آفیشل ہو نہیں کوئی سکتے تھے ٹیم کے۔ ایک تو مرحوم تھے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب، وہ مینیجر تھے ٹیم کے، اور اس ٹیم کے کوچ آپ کو یاد ہوگا کون تھے؟ مشتاق بھائی، مشتاق محمد تھے، بڑے تجربہ کار سیزنڈ قسم کے کھلاڑی ہے وہ۔ ان دونوں سے بھی بات ہوئی میری
کہ کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ، اور انہوں نے کچھ عجیب و غریب وضاحتیں کی. وہ ایسی ایکسپلینیشن تھی جن کو کم از کم میں تو نہیں قبول کر سکتا تھا کہ جی لائٹ لے لیا، کیجول ہو گئے، خیال یہ تھا کہ ابھی سنبھال لیں گے، وہ نہیں سنبھل سکا، میچ کی اہمیت کوئی نہیں تھی اس وجہ سے وہ پھر پرواہ نہ کی. تو میرے خیال میں چونکہ میچ کی اہمیت کوئی نہیں تھی، پاکستان کی ٹیم اتنا اچھا کھیل رہی تھی اور اتنے پوائنٹس اکٹھے کر چکی تھی کہ ایک چھوڑ کے 2 میچ بھی ہار جاتے تو فرق نہیں پڑتا تھا. تو اسی وجہ سے اگر میچ فکسنگ اس میں ہوئی ہے تو اس کے لیے پورا ماحول تیار ہو چکا ہوا تھا. اچھا، پورا ماحول تیار ہو چکا تھا. کھلاڑیوں سے براہ راست کوئی آپ کا سب سے ہوئی، ایک سے ہوئی. بلکہ اس کے بعد آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا حال کچھ عرصے کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم، آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی اور انہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے میچ کھیلے تھے بنگلہ دیش کے خلاف، اور میچ ہارا تھا انہوں نے. بالکل. تو مجھے کئی کھلاڑیوں کے، اس ورلڈ کپ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ٹیم آئے کہ دیکھیں جی آپ ہم سے ایسے ہی ناراض ہو رہے تھے کہ کیسے تم ہار سکتے ہو، آپ دیکھیں جو ورلڈ چیمپئن ہیں وہ ان سے ہار گئے ہیں سارا کچھ. تو اس کا اچھا آپ خالد صاحب، یہ جسٹس قیوم کمیشن کھلاڑیوں کے اوپر بیانات ماضی کا، آپ سمجھتے ہیں کہ محمد عامر کی واپسی بھی ایک تقویت پہنچاتی ہے کھلاڑیوں کو کہ آپ اگر کسی بھی غلط کام میں ملوث ہوتے ہیں یا آپ سے کوئی حرکت ہو جاتی ہے سزا پوری کریں واپس آ جائیں؟ جی میرے خیال میں تقویت پہنچاتی ہے. میں غالباً آپ کے پروگراموں میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور جگہ بھی کہہ چکا ہوں کہ محمد عامر کا جرم صرف اتنا نہیں تھا کہ اس نے کرکٹ کے کھیل کو بدنام کیا تھا یا اس نے کرکٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی. صرف یہ جرم نہیں تھا، اس جرم کی سزا اس کو انگلینڈ میں مل گئی تھی 5 سال کی. تیسرا جرم جو تھا اس نے اپنے ملک کو بھی بیچا تھا، اس کی سزا اس کو نہیں ملی تھی. میرے خیال میں ہمارے کرکٹ بورڈ کو باقاعدہ اس کو چارج شیٹ کر کے اس جرم کی بھی سزا دینی چاہیے تھی کہ تم 2 سزائیں تو وہاں بھگت آئے، کرکٹ کے کھیل کو بدنام کرنے کی اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی تم نہیں کر سکتے، لیکن جو اپنے ملک کے ساتھ تم نے سلوک کیا ہے اس کی سزا یہ ہے. آپ کے خیال میں ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آئی سی سی اور برطانوی عدالت کے بعد اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے تھی؟ اس کی وجہ بھی میں بتا رہا ہوں نا کہ اس نے جو ملک کو انہوں نے کسی جگہ نہیں کیا یہ اس کے خلاف چارج لگایا تھا کہ تم نے اپنے ملک کو بدنام کیا ہے یا ملک کو بیچا ہے. انہوں نے صرف کہا تھا تم نے کرکٹ کو بدنام کیا ہے اور تم نے فلاں قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرا یہ جو میری نظر میں بنتا تھا جس کی اگر کچھ ٹوکن سزائی مل جاتی، چلو 6 مہینے اپنی طرف سے ڈال دیتے کہ ہماری طرف سے بھی یہ تم نے کیا ہے، تو اس کا ایک اچھا اثر ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب، یہ جو حالیہ کیس ہے، بعض لوگ ابھی سے یہ گفتگو کرنا شروع کر گئے ہیں کہ یہ ٹریبیونل بن گیا ہے، یہ سیاسی ہو جائے گا، کھلاڑیوں کے ساتھ نرم رویہ ہو جائے گا، یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں ابھی تک مناسب کارروائی نہیں کر پا رہا. آپ اس صورتحال کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ نرم رویہ یہ سارا کچھ ہوگا، میں ان کی شک میں شامل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی سے پہلی کارروائی ہوئی تھی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بالکل حقائق کے مطابق بیان بازی نہیں کرتا. یہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پکڑا اور ہم نے ایسے کیا، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے. تمام اطلاعات ان کو جو آئی سی سی کا اینٹی کرپشن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیڈ کیا ہے، جی میرے خیال میں انہوں نے ان کو سارا کچھ بتایا تھا، کیونکہ اب وہ ناصر جمشید کے خلاف بھی وہی کارروائی کر رہے ہیں. تو ساری اطلاع ان کی طرف سے آئی تھی اور انہوں نے فوری طور پہ میرا حال ہے چونکہ نئی بات تھی ان کے لیے تو انہوں نے کارروائی کر دی. اب ذرا تھوڑا سا وقت ملا ہے سوچنے کا، تو پھر مقامی دباؤ بھی آئیں گے، ان کھلاڑیوں کے حمایتی بھی میدان میں نکلیں گے، تو ہو سکتا ہے صورتحال وہ نہ رہے جیسی کہ نظر آتی ہے. جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ نہ رہے. تو کیا ایک مرتبہ سے پھر یہ نشستن گفتن اور برخاستن والا معاملہ ہوگا، یا پھر حقیقی معنوں میں کوئی ایسی کارروائی سامنے آئے گی جس کو مثال بنایا جا سکے اور اس سے پاکستان کی کرکٹ کو بچایا جا سکے؟ ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر خالد صاحب سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ کرپشن کے حوالے سے. خالد محمود صاحب، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ جب چیئرمین تھے، ماجد خان جو شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ اس کیس کو عدالت میں لے کر جانا چاہتے تھے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عدالت میں چلا جائے. نہیں، ماجد خان
کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماجد خان نے جو کام کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ خط لکھ دیا تھا، اور دوسرا کام یہ کیا تھا کہ جن جن پہ ان کو شک تھا ان کو ٹیم سے باہر رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد ایک نئی ٹیم، اپنی مرضی کی ٹیم بنانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتے تھے۔ عدالت میں لے جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اگر آپ کے پاس ٹھوس کوئی ثبوت موجود ہوں تو عدالت میں ضرور جانا چاہیے۔ بلکہ عدالت میں کیا جانا، آپ خود ان کو بین کر سکتے ہیں، جن کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ ان کو بین کریں، اس کے بعد وہ عدالت میں جائیں اور پھر وہاں پہ آپ ثبوت دیں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ، میں تو بعد میں آیا ہوں نا، وہ تو مجھ سے میرا خیال ہے 2 سال پہلے تقریباً وہ چیف ایگزیکٹو تھے۔ وہ 1995 سے چیف ایگزیکٹو تھے، اور میں تو 97 میں یا 98 میں میرا خیال ہے، وہ 2-3 سال سے چیف ایگزیکٹو تھے، 96 سے لے کر۔ تو انہوں نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی تھی، تو نہ کسی نے ان کو عدالت میں جانے سے روکا بھی نہیں تھا۔ اچھا، اگر جانا ہوتا تو آپ خود، یہ کامن سینس کی بات ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ان ثبوتوں کی بنیاد پر کھلاڑیوں کو بین کریں۔ وہ صرف شک کی بنیاد پر کر رہے تھے؟ وہ شک کی بنیاد پہ کر رہے تھے۔ وہ اس میں میں نے ان سے اختلاف کیا۔ میں نے کہا آپ شک کی بنیاد پہ اتنے ایسے کھلاڑی جنہوں نے پاکستان کرکٹ کی بہت خدمت کی ہے، شک کی بنیاد پہ آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ آپ کو تحقیقات کرنی ہوگی، اور تحقیقات کا جو نتیجہ ہے اس کے مطابق آپ کو کارروائی کرنی ہوگی۔ بس میرا ان کا یہ اختلاف تھا اس میں، کہ شک کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے پاس اتنے مضبوط شواہد اور اس کے جو الزامات ہیں ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے موجود نہ ہوں چیزیں، اس وقت تک آپ کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر وہ ایسے شواہد موجود تھے تو کارروائی نہ کرنا بڑا سخت سنگین جرم ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ایسے کوئی ٹھوس چیزیں تھیں۔ اچھا خالد صاحب، آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر سطح کی کرکٹ میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی، جو کھلاڑی اتنے دلیر ہو جاتے ہیں، ایک پریکٹس ہے نا، تو اس پریکٹس میں سے وہ اتنے ڈھل جاتے ہیں کہ ان کو اس کے جو بعد کے اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ ان کو ڈراتے نہیں ہیں یا خوف نہیں پیدا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ نچلی سطح پہ اس قسم کی فکسنگ ہوتی ہے کہ نہیں۔ کم از کم سلیم ملک کا جو مشہور کیس تھا اس میں ایک جو کوئی ٹورنامنٹ کسی کا کوئی فائنل تھا، اس کے بارے میں ایسی اطلاعات آئی تھیں کہ وہ میچ فکس ہوا تھا سارا، کیونکہ ان کی ٹیم حبیب بینک، یہ اس وقت حبیب بینک کی طرف سے اس وقت یہ کھیلتے تھے، اور وہ بڑی مضبوط ٹیم تھی اور ان کے مقابلے میں ایک کمزور ٹیم تھی، تو کمزور ٹیم جیتی تھی، اور یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ میچ فکس کیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں نے سنا تھا، اس وقت وہی یاد ہے، اور بھی یقیناً میچ ہوں گے اس زمانے میں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو آج کل میں سنتا ہوں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر طریقے سے جو کھلاڑی چاہتا ہے اپنا کارکردگی اچھی دکھانے کے لیے، وہ ہر ہتھ کنڈا اختیار کرتا ہے۔ مثلاً اس میں کوئی امپائروں کے ساتھ بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے تعلقات اچھے ہوں، اور بیٹسمین ہے تو جلدی سے آؤٹ نہ دیا جائے، اور اگر بولر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ آئے۔ اس طرح کی ساری خرابیاں جو ہیں وہ میں سنتا رہتا ہوں۔ اچھا خالد صاحب، اس میں اب آپ کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نرمی ہو جائے گی، کون کون سے ایسے اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں جو اس میں مداخلت آپ کے خیال میں کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ چیئرمین تھے، جب یہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا، تو جو دباؤ کی بات آپ کرتے ہیں، دباؤ آپ کے اوپر بھی آیا تھا اس وقت؟ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں آیا تھا، اور چیئرمین بڑا ایک اچھا پروقار عہدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کچھ کہے بھی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن میرے زمانے میں یہ نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ آج کل کی جو صورتحال ہے، اور میں جس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں کوئی نرمی کا امکان ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال سامنے آ چکی ہے، کہانی پوری سامنے آ چکی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ یوسف نام کا ایک آدمی مشکوک کردار آیا، اور اس نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے نتیجے میں ان کی ڈیل بھی ہوئی، اور پھر 2 لاٹ باٹ کے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ایک ہاتھ سے تالی بج سکتی ہے؟ نہیں بج سکتی۔ یوسف نام کا بندہ اگر آیا ہے تو وہ یوسف نام کا بندہ کدھر ہے؟ اس کے ساتھ ایک کوئی غیر ملکی بھی بتایا جاتا ہے، غالباً انگریز تھا یا کس ملک سے تھا، وہ بھی تھا، وہ صاحب کدھر ہیں سارا کو؟ تو یہ دیکھیے، کسی کو
پیسے دے کے انڈر پرفارم کرنے پر آمادہ کرنا یہ ہر ملک کے قانون میں جرم ہے. یعنی آپ بے ایمانی کر رہے ہیں نا کسی کھیل کے ساتھ. تو کھلاڑیوں کے بارے میں تو آپ نے کہا پکڑ لیا، ٹھیک ہے، وہ دوسری فریق کی طرح ہے. اس فریق کو نہ پکڑا جانا میرے نزدیک اس کھیل کو، اس سارے کیس کو ختم کرنے کا ایک پہلا. وہ برطانیہ میں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یوسف نام کے بندے، انویسٹیگیٹ جو ناصر جمشید اور دوسرا بندہ ہے ان کے خلاف برطانیہ میں. وہ تو ناصر جمشید کے کانٹیکس میں کر رہے ہوں گے نا. پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہہ رہا ہے، انہوں نے کیا اس سلسلے میں کارروائی کی ہے؟ کیا انہوں نے دبئی پولیس کے ذریعے ان دونوں حضرات کو پکڑنے کی کوشش کی؟ ان کے خلاف کوئی انہوں نے شکایت کی؟ وہاں پہ کسی طرح کی کوئی کارروائی کی؟ اب دیکھیے، اگر یہ دو صاحبان کوئی نہیں ہیں اور ان کو آپ پکڑ کے آپس میں رابطے جو ان دونوں کے ہیں وہ ٹریس آؤٹ نہیں کرتے، ساری جو فورنزک ایویڈنس کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی آپ ساری نہیں کرتے، کیونکہ ٹرائیبیونل جو ہے اس نے تو یہ تحقیقات نہیں نہ کرنی. ٹرائیبیونل کے سامنے تو آپ نے ایویڈنس دینی ہے، ایویڈنس آپ نے دینی ہے، کرکٹ بورڈ نے دینی ہے. آپ کو کیا کوئی ایویڈنس اکٹھی کی ہوئی، کوئی تحقیقات ہوتی ہوئی کسی طرح کی ایسی کارروائی نظر آ رہی ہے؟ تو پھر ٹرائیبیونل کیا کرے گا پھر؟ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ختم ہونے جا رہا ہے. ختم ہونے جا رہا ہے، یعنی ان وجوہات کی بنیاد پر. محمد عرفان کو 31 کھلاڑیوں میں نہیں رکھا گیا، جی، پی ایس ایل پوری کھیلنے دی گئی ہے. ہاں، یہ بھی مذاق ہے بالکل، کہ اگر اس وقت کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو ویسٹ انڈیز کے دورے سے باہر رکھ رہے ہیں، تو آپ نے جس دن اس کے بارے میں یہ معاملہ آپ کے نوٹس میں آیا تو آپ وہیں سے اس کو فارغ کر دیں. آج کہیں ایک چھپا ہوا ہے جی کہ وہ کسی ایک بڑے کھلاڑی نے کہہ دیا ہوگا کہ اس کو ذرا تھوڑا کھیل لینے دیں ہماری ٹیم کی طرف. وہ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کی سفارش آ گئی تھی اس لیے اس کو کھلایا جا رہا ہے. تو اگر اس کی سفارش آ رہی ہے اور اس کو کھلایا گیا اور اس کے بارے میں اس سفارش کا اتنا وزن تھا، تو پھر جو باقی دو کھلاڑی ہیں تو ان کے لیے بھی تو لوگ کوشش کریں گے نا. اگر ایک کے بارے میں سفارش سنی جاتی ہے، آپ کے بقول مجھے نہیں پتا اس کا، تو پھر باقی دو کے بارے میں بھی سفارش آئے گی. یہ میں نے اخبار میں پڑھا، یہ مفروضوں کے طور پہ بھی اوپر کے. لیکن مجھے ایک بتائیے گا کہ یہ دونوں کھلاڑیوں کا تعلق اسلام آباد یونائٹڈ سے، محمد عرفان کا تعلق بھی اسلام آباد یونائٹڈ سے. اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ہی پاکستان کے کرکٹ کے ایک عظیم کھلاڑی انتظامی حیثیت میں موجود ہیں، جن کا نام بڑی شدت کے ساتھ ماضی میں بھی ایسے واقعات میں لیا جاتا رہا ہے. عطاء الرحمان نے اپنا بیان ان کے بارے میں دیا، پھر بدلا، وہ اس کی کچھ بھی توجیہ پیش کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کچھ ایسی چیزیں ابھی بھی انہی کی طرف سے چل رہی ہوں گی؟ لوگ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، واقعاتی شہادتیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس حد تک چیزیں مضبوط آئی تھیں ان موصوف کے بارے میں جب آپ چیئرمین تھے؟ اگر آپ 99 میں وہ کپتان جی ہاں تھے. اس کھلاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس ٹیم کے آفیشلز میں ایک ایسی شخصیت نہیں تھی بلکہ دو ایسی شخصیات تھیں. ایک غیر ملکی ہے، ایک غیر ملکی تھے. تو اگر آپ نے شکوک کا دائرہ اتنا وسیع کرنا ہے تو پھر ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادتی ہوگی. شک کی بنیاد پہ کسی کو بھی ملوث کرنا، شک کی بنیاد پہ، اگر اصل بات ہو تو پھر نہ ملوث کرنا زیادتی ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے تو صرف ہم یہ اسپیکولیٹ کریں اور یہ سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے اسپیکولیشنز تو آپ کے ذہن میں بھی آئی نا 99 کے ورلڈ کپ بنگلہ دیش کے. میں نے تو وہ میچ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میچ ایسا تھا کہ پاکستان کی جیسی مضبوط ٹیم کو وہ میچ ہارنا نہیں چاہیے تھا. میں تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اگر فرض کری بنگلہ دیش والا میچ نہ ہوتا تو میرے ذہن میں کوئی بھی خیال نہ کسی طرح کا تھا. ٹھیک ہے. آسٹریلیا والا جو فائنل تھا وہ بھی بڑی بری طرح ہم ہارے. ہماری ٹیم بہت اچھی ٹیم تھی، لیکن اس کے بارے میں میرے ذہن میں نہیں آئی، کیونکہ وہ فائنل میچ تھا، پریشر کا میچ تھا، ساری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی تھیں. تو وہ کیونکہ اسی طرح کا ریپیٹ میچ 2003 میں بھی ہوا ہے. انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل آپ دیکھیں گے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جیسا طرفہ ہو گیا تھا. جہاں انہوں نے انڈیا نے بھی بڑا تھوڑا سکور کیا اور وہ جلدی آؤٹ ہوئے سارا کچھ. تو اس لیے اس کے بارے، لیکن یہ جو میچ ہے اس کے بارے میں آئیے. اب رہ گیا آپ کا سوال کہ ڈریسنگ روم میں دو آفیشل ساتھ موجود تھے، ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کا کسی طرح کے اس سارے معاملے میں حصہ ہو. اللہ کرے نہ ایسے ہو، کیونکہ وہ اس وقت تو ہمارے لیے
ایک عزت کا باعث بن چکے ہوئے ہیں. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. پاکستان کے ایک سابق کپتان کامنٹیٹر بھی ہیں اور اس دور میں ٹیم کا حصہ بھی تھے. ایک یونیورسٹی میں وہ کہیں طالب علموں کے ساتھ ان کا سیشن تھا, تو کسی نے پوچھ لیا اسی حوالے سے, فکسنگ کے حوالے سے. ان کا بڑا شدید موقف ہے فکسنگ کے اوپر, تو انہوں نے وہاں پر پھر کیمرے بند کروا دیے اور موبائلز بھی بند کروا دیے سب کے, کہ یہ الاؤ نہیں ہوگا اگر آپ نے میرے پہ اس سے بات کرنی ہے تو. پھر انہوں نے سب کھلاڑیوں کا نام لیا جن میں موصوف بھی شامل ہیں جو اسلام آباد یونائٹڈ کے ہیں. اگر آپ وہ ان کپتان کا بتا دیں تو پھر میں بہتر تبصرہ کر سکتا ہوں. رمیز راجہ ہیں. وہ آج بھی بہت شدت کے ساتھ ایسے جو کریکٹر ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے انتہائی سخت لفظ استعمال کیا جب میں دبئی میں تھا. انہوں نے کہا یہ گندے انڈے ہیں پاکستان کے کرکٹ کے لیے, یہ ان کے الفاظ ہیں. ہاں, رمیز راجہ کی یہ سوچ رہی ہے, اس بارے میں وہ بات بھی کرتے رہے ہیں, لیکن رمیز راجہ کو بھی کھلا میدان تھا. دیکھیے جب یہ قیوم کمیشن کی انکوائری ہوئی تھی, تمام لوگوں کو دعوت عام تھی, آئیں جو آپ کے پاس اطلاع ہے بتائیں, یعنی ثبوت نہیں بھی ہے تو چھوڑ دیں, آپ اطلاع دیں کہ جی فلانے میچ میں اس وقت یہ ہوا تھا, یا تاکہ اس کو مزید بڑھایا جا سکے. لیکن کوئی بندہ بھی کوئی چیز سامنے لے کے نہیں آیا. وہ لوگ جو میرے پاس بھی آ کے بتاتے تھے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مثلاً وہ اس زمانے میں جاوید میاں جو تھے ٹیم کے ساتھ تھے, کوچ تھے, اور انہوں نے جو شارجہ میں میچ ایک ہوا تھا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ تھا, اس میں انگلینڈ وہ جو میچ جیت گیا تھا, جس میں موصوف ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرنے آ گئے تھے غالباً. وسیم اکرم کپتان تھے اس وقت پاکستان ٹیم. وسیم اکرم کپتان تھے. وہ میچ پاکستان نے ہارا اور انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ میچ فکس ہوا ہے. میں نے لایا جی ثبوت کوئی بتائیں, لیکن کوئی ثبوت سامنے نہیں لایا جا سکا. صرف یہ کہہ دینا کہ مضبوط ٹیم ایک کمزور ٹیم سے ہار جائے, تو اس کی بنیاد پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں اچھا کھیلے. وہ کہتے ہیں جی نہیں کھیلا گیا سارا کچھ, وہ نہیں ہو سکا. اسی طرح دیکھیں شک و شبہ کی بات میں کرتا رہتا ہوں. موہالی میں ایک میچ تھا ون ڈے, آپ کو پتہ ہے اسی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان انڈیا کھیلنے گیا تھا, اور اس میں 6 کے 6 جو ون ڈے ڈیئرز تھے سارے پاکستان نے جیتے تھے. موہالی والا میچ بڑا دلچسپ تھا. انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی, کوئی 250 سکور کیا, بڑی پرفیکٹ بیٹنگ وکٹ تھی, لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کوئی 20-30 رنز پہ پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, 20-30 رنز پہ. تو جاوید میاں میرے پاس آئے بڑے گھبرائے ہوئے, کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو کہتا نا کہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی خراب ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ میچ فکس ہے. میں نے کہا اب فکس ہے تو اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹیم کو واپس تو نہیں بلا سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ویسے بھی میں تو چیئرمین ہوں, آپ آفیشیل ہیں ٹیم کے ساتھ, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہ میچ پاکستان نے 7 وکٹوں پہ جیت لیا. فکس میچ جیسے ہی فائنل گیند ہوا اور میں پاکستان جیتا, میں فٹافٹ گیا ڈریسنگ روم میں. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا, یہ تو آپ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے پریشر ڈالا تو وہ پھر ٹھیک ہو گیا. پریشر ڈالنا ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب, آپ تشریف لائے, اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے خالد محمود صاحب کی. یہ جو حالیہ کیس ہے فکسنگ کا, اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اگر انہوں نے لیڈ کیا ہے متحدہ عرب امارات میں, تو یہاں پر بھی ان کو لیڈ کرنا پڑے گا. اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بہتر اور بروقت فیصلے کرتا ہے اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. دباؤ میں آئے بغیر اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس تمام عمل کو, تفتیشی عمل کو, تحقیقی عمل کو انجام تک پہنچاتا ہے, تو یقیناً بہت ساری چیزیں واضح ہو سکتی ہیں. ناموں کا خوف کھائے بغیر, بڑے چہروں کا خوف کھائے بغیر, اگر آپ حقیقی معنوں میں کرکٹ سے کرپشن کو اور اس قسم کے الزامات کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کے کرکٹ کے لیے ناسور بن چکے ہیں, تو پھر آپ کو بڑے فیصلے, سخت فیصلے کرنا پڑیں گے. ہاں کرکٹر ضرور یہ پوچھیں گے کہ کیا صرف ہم ہی ذمہ دار ہیں, ہم سے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں کیا وہ اس کے حصے دار نہیں ہیں؟ اور اگر آپ نے حصے داروں کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو اس سے اوپر جانا پڑے گا کہ جنہوں نے انہیں لگایا ہے, اگر وہ اس عمل کے ذمہ دار ہیں تو پھر ان کے اوپر کارروائی کرنا پڑے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اگر اس میں ملوث ہیں تو پھر کوئی بات نہیں,
2 ڈاٹ بالیں کھیلی ہیں، کون سا قتل کیا؟ حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.